پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ. یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں. میں سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں. پیسے دماغ لڑایا کہ کیا کرو. کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بھیج دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو. کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. صبح رات کی بچی بھی, میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ لیں. ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھیٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست. انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کا ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے. یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرانے. میں نے کل میرے یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا صاحب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, وطن اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے. لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت. جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا,
آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا؟ آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.16 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مولوی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا, ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے.